بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ میں لاہور جامع مدنیہ میں رائے کے قریب مدرسہ ہے، وہاں جامع مدنیہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے، کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ آپ نیت کرتے ہیں عید کی 2 رکعت نماز عید الفطر بمائے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے زائد 6 تکبیروں کے بعد ائمہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تکبیریں ہیں۔ حرم شریف میں نماز پڑھیں گے عید کی تو وہاں اس سے بھی زیادہ تکبیریں کہتے ہیں، تو اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی سید عبدالشکور تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد رکھا کرو، کہ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع لمحہ یاد کرنے کا ہے۔ بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو پر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی، آپ کا نام کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے یہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے، ہمارے وہاں لاہور قصور وغیرہ ہے، وہاں بعد نے کچھ زمینیں فروخت ہوئی ہیں، بعد نے بیاہ شادی میں بہت زیادہ خرچے بڑھا لیے، مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں جگہ جلسے میں جا رہا، مجھے رستے میں بتلا رہے کہتے یہاں پر رشتہ طے ہو گیا، بعد میں پھر اختلاف ہوا، بیٹی والے کہنے لگے ہم مہران گاڑی دیں گے، لڑکی والے کہنے لگے نہیں، بیٹی والے کہنے لگے کہ ہم مہران گاڑی، لڑکے والے کہنے لگے نہیں ہم نے ٹوڑی لینی ہے، خدا خیر کرے۔ آقا بولا کہاں سے دیں گے اتنے، یہ زمینیں کو روز تھوڑی فروخت ہوتی ہے، کوئی 1-2 میں کوئی گنجائش ہو کوئی دے دیں، لیکن ہر ایک کے پاس کہاں اتنی گنجائش ہے۔
نہ کیا کریں آپ نہ، ہاں دل میں کسی چیز کی ہوس نہ ہو، دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس بیٹی آ گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ میں وہاں لاہور میں یہ محمدی مسیح میں جمعہ ہوتا ہے، وہاں ٹوٹی پھوٹی کچھ یہ باتیں کر دیتا ہوں۔ اب لاہور شہر کے نوجوان، حالانکہ وہی اپنے سادہ سے نوجوان، وہی سکول کالج کے پڑھنے والے، یہ خیر کے کلمات کان میں پہنچ جائیں، بس اللہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل سے ہوس نکل جاتی ہے۔ وہ نوجوان مجھے بتلانے لگے، کہنے لگے میرا اللہ شکر نکاح ہوا، میں نے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا، کہتے ہیں ہمشیرہ کا نکاح ہوا، وہ لوگ کچھ زیادہ کوئی دینی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے نہیں تھے، پہلے بھی ہم نے کافی سامان دیا، بعد میں پھر مطالبہ ہے کہ الیکٹرانک کا سامان اور دیں، بجلی کا سامان اور دے دینا، نہ کیا کریں مطالبات۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، فرمانے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ چاہے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پانا ہے۔ اللہ اپنی ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے۔ آپ حضرات صرف عوام میں سے نہیں، ہمارے حضرت مولانا اعجاز سادہ مکاتم علی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ عوام، آپ صرف عوام میں سے نہیں، آپ حضرات محبین میں سے ہیں، آپ کا اصل نام ہی ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مبارک کتاب ابو داؤد شریف، اس کا آخری بڑا عنوان کتاب الادب، کتاب الادب میں حدیث شریف گزری کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں رکھی، یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اور خیر کے کام بھلائی کے کام کرنے والوں سے محبت، لیکن یہ خود اپنی حق حلال کی روزی کی مصروفیات کی وجہ سے اور نیک مصروفیات کی وجہ سے یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، یہ خود بیچارہ ہر وقت ان کی طرح درسگاہ میں نہیں بیٹھ سکتے، ہر وقت ان کی طرح پڑھ نہیں سکتے، لیکن فرمایا ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببتا، اور اگلی روایت میں المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ قدم قدم پر رہنمائی، یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے لاہور میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں حافظ عبدالرؤوف صاحب، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، 75-76 سال ان کی عمر،
حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، ان سے یعنی شروع سے ہی بلکہ گھر میں ہر کے گھر میں آنا جانا اور محبت کا تعلق یاد کرنا۔ مجھے رمضان میں ختم قرآن کے موقع پر اب تک وہ قرآن پاک سناتے ہیں، 75-76 سال ان کی عمر ہے اور قرآن پاک سناتے ہیں۔ مجھے ختم قرآن کے موقع پر فرما دیتے ہیں کہ چلو آپ حاضری لگوا لیا کریں، میں ان کی دعا لینے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے فرمائے لگے میرے والد صاحب یہاں گورنمنٹ شیخ پورہ میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، یہ پاکستان بڑھنے سے پہلے کیمسٹری میں یہ برطانیہ سے PhD کر رکھی تھی، لیکن حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، ان سے بیت کا تعلق اصلاحی تعلق یاد ہے۔ یہ جو اپنے میں کل بھی کہیں کسی جگہ کل پرسوں میرا کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند سب بڑے تھے، لیکن ان سب پر کسی نہ کسی اللہ والے کا سایہ ضرور تھا۔ الحمدللہ ضرورت پڑتی ہے اپنے بڑوں کے سائے کی، اللہ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ یہ تو یہ ہمارے طلباء ہیں، یہ سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول قبول علم دین، یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم، اپنے آپ کو جھکانے والا علم۔ یا اللہ بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ لمبا سلسلہ ہے مضامین، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی گزری ہے۔ میں مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں مجھے مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں یہ حج کے مسائل بڑے گہرے ہوتے ہیں، حج کے مسائل بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بڑوں کی بھی رہنمائی، مجھے یاد ہے ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا حج کا آخری سفر تھا، حضرت کا آخری سفر یہ حج کا مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی۔ سن 83 میں حضرت شاہ صاحب پہلی مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے تو حضرت کو ایئرپورٹ پر پہنچانے گئے، اللہ نے ساتھ بخشی۔ اپنے بزرگوں کا میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اپنے بزرگوں کی جوتیاں میں وہاں جناب نگر میں ہمارے حضرت مولانا یوسف دھیان شیخ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں تشریف فرما، میں نے خدمت میں رکھی کہ حضرت میں آپ کے پیر دبا دوں، میں آپ کے پیر دبا دوں۔ فرمائے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ الحمدللہ نیت بتلا دی الحمدللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں پر قضائے حاجت علی وہاں بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں بس اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ میں اٹھ کر گیا، میں دروازہ کھلا ہوا ہے، دیکھا تو حضرت اندر نے کوئی صاحب بیچارے بیت الخلاء میں پہلے قضائے حاجت کر گئے، شاید وہ پانی ڈالنا یاد نہیں رہا یا جیسے کوئی خیال نہیں رہا۔ دیکھا تو حضرت نے لوٹا پانی بھر کے وہ جو نجاست پر پانی ڈال لے اور ایک دو لوٹے بہا بھی دیا۔ پھر ایک ساتھی پاس کھڑے ہو کہنے حضرت میں آپ دے دیں، میں خود میں ڈال دوں گا۔ ایک ساتھی اور جو بھی تھے اللہ اپنی بارگاہ کی ہمارے اکابی حضرات تھے بھائی، ہمارے مسکین پور شریف کے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول اپنے جیسے ہمارے حضرت مولانا سید حمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا۔ اللہ اپنی ہر آخری رات 12-1 بجے کا وقت ہے، مجھے آج کل تقریباً کچھ روز موقع مل رہا ہے کچھ جلسوں میں حاضری کا، جہاں بھی دیکھتا ہوں دیہاتوں میں شہروں میں بڑی محبت سے آس پاس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما ہے۔ اب آپ دیکھیں جہاں بھی حضرت سے میرے حضرت مولانا زبیر صدیق سادہ مقابل کئی جلسوں میں اکٹھے جہاں بھی جائیں لوگ پیاسے ہوتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ بات سے بات بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی آپ اپنی دکان میں وہ سنا رہا تھا ہمارے جنازہ مرحوم کے بھانجے حافظ عبدالروف صاحب فرمائے لگے، میرے والد صاحب ان کا حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، ان سے بیعت کا تعلق، بڑوں کا سایہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے طبیب ہیں، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شیخ الاسلام حرم مفتی تقی اسماعیل صاحب دام مقات اللہ علیہ ان کے شیخ بنے، حرم مفتی رفیع اسماعیل حضرت حرم مفتی رفیع اسماعیل صاحب دام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہت ایک لمبی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ پائے۔ تو حافظ روسا فرمائے لگے، میرے والد صاحب تو والد صاحب ایک مرتبہ فیصل آباد میں اپنے والد صاحب سے یعنی دا جان سے فیصل آباد میں ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے گھر سے کھانا پکوا کے لے گئے، اپنے گھر سے کھانا پکوا کے لے گئے۔ تو فیصل آباد میں فرمانے لگے، میرے والد صاحب کی والدہ صاحبہ یعنی دادی صاحبہ نے گھر سے کھانا پکوا پیش کیا، تو والد صاحب بجائے اپنی والدہ صاحبہ کھانا کھانے کے جو یہاں شیخ پورے سے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر لے گئے برتن کا، بس وہ برتن کھول کے اپنا گھر کا جو پکا ہوا کھانا وہ کھانے لگے۔ تو پھر دادی صاحبہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا رہا اور وہ گھر سے وہاں سے کھانا پکوا کر لائے۔ پھر پنجابی زبان میں ایک جملہ کہا ہے، جملہ تو بڑا سخت ہے لیکن والدہ تھی کہا پنجابی زبان میں کہا کہ تو رن دا پکے ہوئے کھانا کھا لینا ہے، ماں دے ہاتھ دا پکے ہوئے نہیں کھاندے لینا، کہ تو گھر والی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتا ہے، میں ماں ہوں میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا لینا۔ کہنے لگے پھر والد صاحب کے دل میں جو بات تھی وہ رکھی، کہنے بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد اپنی والدہ صاحب فرمایا، میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، مجھے ان کی کمائی میں کچھ شبہ سا ہے، اس لیے میں اپنے گھر سے کھانا پکوا کر لایا ہوں۔ تو شام کو والد صاحب گھر پر تشریف لائے تو والدہ صاحبہ نے فرمایا ان کے والد صاحب کو بتلایا کہ تیرا پتر یہ کہہ رہے رہتے ہیں۔ پھر والد صاحب نے بھی عجیب جملہ کہا، فرمائے لگے ٹھیک ہے میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا، کوئی غلط قسم کا کیس نہیں لیا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ اور پھر فرمائے لگے یہ میرے بیٹے میں جو تقوی کا نور ہے یہ بھی میری حلال کمائی کی برکت سے ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی ہر خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے۔ اس لیے بھائی کہنے لگے آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، یہ ہماری روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے لمبا ہے، ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے، روزی کے بہانے ان سب میں اے بھائی کہیں روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے، ہماری ہر کمائی میں جنت کی کمائی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی شریعت مطہرہ یہ ہماری دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہمارے ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے حیرت اقدر مولانا زبیر صدیق سادہ مقات اللہ علیہ کچھ اولاد کے بارے میں کچھ حضرات نے فرمایا کہ اولاد کے بارے میں جیسے آپس میں دعا کہہ دیتے ہیں، تسلی کے لیے ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، میں ایک جلسے سے فارغ ہوا،
وہاں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی رہا ہوں؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔ ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، گھر میں جو ضعیف بزرگ حضرات ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ گھر کی برکت ہے۔ لا 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 لا۔ اور دوسری سورہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں۔ لا لا لا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، ہمارے وہاں لاہور میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 بیٹے مسلسل نے 3 یا 4 بیٹے ان کو دیے۔ 3 بیٹوں کو تو مجھے یاد 3 یا 4 بیٹے دیے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے۔ ایک دن میں گھر پر حاضر ہوا، دیکھا تو ایک بیٹے چھوٹے بچے کو بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے، چھوٹے بچوں بچیوں والے کپڑے پہنا رکھے۔ میں نے دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے، یہ تو ہم نے اپنا دل بہلانے کے لیے اسی بچے کو بچے والے کپڑے پہنا رکھے۔ وہ بیٹی کو لیے طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں ایک جملہ اور بھی اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اپنی رحمت سے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اللہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اللہ ہاں قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن آپ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہے وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ ہو بہو پورے ہو کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ میاں فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں مجمع میں پوچھ لوں کئی بھائی ہوں گے جن کو صرف اللہ نے بیٹیاں عطا کر رکھی ہے، کوئی ساتھی ایسے ہیں جو بتلا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کئی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ نے بیٹے عطا کر رکھے ہیں، ایسے بھی ہوں گے الحمدللہ۔ اور تیسری صورت تو اللہ کا شکر ہے ہی ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ اس میں تو میں خیال مجمع میں شاید زیادہ مجمع یہی ہے کہ جن کو اللہ نے بیٹے بیٹی ہیں۔ مجھے بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹے بھی دے رکھے ہیں، بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں، پوتے بھی دے رکھے ہیں، نواسے نواسی بھی دے رکھی ہیں۔ اس کا کرم ہے، ہم اس کی مہربانی۔ مایوس نہیں ہونا کبھی اللہ۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس سے پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ کیسی پیاری بات کی۔ ہاں الہت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، باقی مایوس نہ ہونا، تسلی دیا کریں اللہ۔ اب چند ہفتے قبل ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 30 سال کے بعد بیٹا عطا کیا۔ میں یہ بھاول نگر کے علاقے میں ایک جلسے میں تھا، وہاں پر جلسے سے فارغ ہونے کے بعد میں جا رہا تھا، ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب بڑھاپے میں اولاد دی، چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے ان کے لیے۔ مایوس نہیں ہونا اللہ، تسلی دیا کریں اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں اللہ۔ ابھی چند ہفتے قبل ایک بھائی آئے، کہنے لگے میری ہمشیرہ 5-6 سال نکاح میں رہی، صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی، علیحدہ کر دیا۔ کتنی غلط بات ہے اللہ۔ اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ۔ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں اللہ۔ ابھی میرے پاس وہاں جامع مدینہ میں ایک نیک عالم دین جماعت میں مقرر لگا رہے، کہنے لگے میری اولاد نہیں تھی، پہلے ایک نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، تیسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، کہتے 3 گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہے۔
تو کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانی یوں بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق ہماری عطا سے ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ ہو اور میرے کروں کہتے ہیں اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں، کہتے ہیں رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی، ہمارے ایک بزرگ استاد تھے لاہور میں، مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد پٹھان صاحب کے نام سے مشہور تھے طلباء میں، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن سفید ریش بزرگ تھے۔ بعض دفعہ نئے مہمان آتے، ان سے پوچھتے آپ پہ کتنے بیٹے ہیں، آپ پہ کتنے بیٹے ہیں؟ فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں۔ فرماتے یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹی ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی۔ چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے اور بیٹیاں۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم۔ آخر میں رکھ کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کی، چاہے پہلے ہی میں نے سنایا ہوگا، پھر سناؤں گا کل بھی جہاں ملا، اور جہاں کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں، کہیں رہ جائے واقعہ مجھے پھر ذرا افسوس ہوتا ہے بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، یہ مجمع کا ہے، توجہ سے بیٹھو، میرا تو خیال تھا 15-20 منٹ ختم کر دوں، لیکن آپ کی محبتیں آگے چلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن یہاں اگر یوں بیٹھوں، یہ جنت میں بیٹھوں، کوئی تھکاوٹ ہے ہی نہیں بالکل، الحمدللہ۔ جنت میں کہاں تھکاوٹ یاد رکھنا، ہاں یہ نیک مجالس ایسی ہوتی ہیں، آگے یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی مجالس ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، مجھے اللہ نے ساتھ بخشی میدان بدر میں حاضری کی، وہاں بورڈ لگا ہوا 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے، 13 صحابہ میدان بدر میں شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوئے، انہیں قبر بھی راستے میں ہے، لیکن بورڈ پر 14 صحابہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، یمامہ کے میدان میں 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ سب کہیں سبحان اللہ، بلکہ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں ذرا، الحمدللہ، اللہ اللہ
آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہو رہا، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے۔ اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کے قدموں میں رہ کے بجا سکتا ہے۔ نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں، نہ لنا چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دینا۔ نہ سنا دائیں بائیں کی باتیں، نہ لنا اللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں۔ ہمارے وہاں لاہور مدرسہ محمدیہ ہے چبڑ میں قریب یعنی قبرستان میں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا۔ شہر والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تو قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے اللہ تعالیٰ نے معطر کر دیا۔ اللہ ابھی ہمارے میرے درس دیا بخاری شریف کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی، بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمی شہر، ان نیک مبارک شہروں میں حاضری کی ساتھ بخشی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شروع میں لکھے ہوئے، امام جلد اول میں حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا، جب قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ کیوں؟ ساری زندگی جو خوشبو پھیلائی تو کیوں نہ خوشبو آئے اللہ پھر عرض کر دوں آخر میں، آپ کی ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا۔ اللہ تعالیٰ ایک بات تو بس پوچھنے اخیر میں بھی یاد آئی، مجھے اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کون سے بچے سے پوچھوں ذرا، کھڑے ہو جاؤ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ بچہ چلو کھڑا ہو جائے، کیا نام ہے یہ رومال؟ ہاں اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ للا جلال پور پیر والا نہیں، پوچھنے کا فائدہ ہو گیا۔ للا نہیں، جلال پور میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، جلال پور میں نہیں گھر۔ اب اور سوچو یار، جلال پور میں تو نہیں ہے یار رکھنا۔ یہ ہے اب کتنی فکر لگی ہوئی، طلباء سے کرتا ہوں مطالعہ کریں تو اس فکر سے کریں نا، اب انہوں گھر کی فکر لگی ہوئی۔ نہیں، جلال پور میں تو گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اب اور سوچو۔ جزاک اللہ، اب لقمہ آ گیا، اب بولو، اب پورا مجمع کہے گھر کہاں پر الحمدللہ۔ ہاں اب پھر کہو اپنے بیٹے گھر کہاں پر ہے؟ تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے جلال پور میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے۔ یہ ہے نیک مجالس کی برکت۔ بھائی رات کے 12 بجے دکان کھلی ہوئی ہو تو سودا مل جاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ مل رہا ہے جنت کا سودا آپ کو، الحمدللہ۔ یہ کہاں جلال پور میں گھر ہے؟ شجاع آباد میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلا وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، انہیں پہنچا جاتا۔ یہ ہے گھر، ایک ذرے کا شکل، یہ ہے گھر۔ اللہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئیں، صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ انشاءاللہ جہاں وہ پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کے قدموں میں آخرتی خوشیوں میں سب کو اللہ ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا ہوگی، تمام حضرات اطمینان سے دعا کر کے جائیں۔ اور دعا میں آج 5 فروری تھا، ابھی 6 فروری شروع ہو گیا ہے۔ اس دن ہماری پاکستانی قوم اپنے کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو یاد رکھتی، تو ہم بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ ہمارے جامعہ سے
محبت کرنے والے بلکہ سرپرستوں میں سے ہیں ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے دوست ڈاکٹر ادریس احمد صدیقی صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے خاص طور پر پیغام بھیجا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے دوست ہوتے ہیں یو کے میں، انگلینڈ میں، قاری شفیق الرحمن صاحب، انہوں نے دعا کا پیغام بھیجا ہے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ میں استاد جی سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کروائیں، آمین یہ دعا کرا دیں۔ اور ایک اعلان سن لیں کہ صبح انشاءاللہ تعالی 10 بجے یہاں پر مستورات کا اجتماع ہوگا، تو مستورات دینی چیزیں سیکھنے کے لیے اور دینی محفل کی برکات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گی۔ جو مہمانان گرامی رات کو مدرسے میں قیام کریں گے تو ان سے بھی، ان کے میزبانوں سے، طلباء سے درخواست ہے کہ صبح 8 بجے تک مہمانوں کی ضیافت وغیرہ کا انتظام کر لیں، اس کے بعد یہ جگہ ہم مستورات کے حوالے کر دیں گے، خواتین کا قبضہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر اکابر حضرات تشریف فرما، ہمارے مشائخ، نیک اساتذہ کرام، یا اللہ سب کی پرخلوص محبت کی، شفقت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر حضرات کے جہاں جہاں بھی خیر کے سلسلے ہیں، دینی مدارس، مراکز، خانقاہ ہیں، یا اللہ سب کی رونقوں کو قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ یہاں پر ہمارے عظیم، یا اللہ مرکز سے، یا اللہ ہمارے جتنے بھی طلباء کرام دورہ حدیث کی تکمیل کی، یا اللہ ان ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما۔ میرے حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زبیر صدیقی صاحب دام برکاتہ العالیہ، یا اللہ ہر کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، صحت تندرستی نصیب فرما۔ ہمارے یہاں پر بہت سے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں، میں سب کا محبت سے ذکر خیر کروں، یا اللہ سب کی، یا اللہ نیک محبتوں کی، شفقتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ ہمارے حرم بھائی مولانا طیب صاحب دام برکاتہ العالیہ مختلف دعاؤں کا فرما رہے تھے، یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی جہاں جہاں، یا اللہ سب کی نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، ہمارے حضرت فرما رہے تھے بھائی کے بارے میں، بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر میں، یا اللہ جہاں کشمیر میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائی، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی دستگیری فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، یا اللہ سب کی مدد فرما۔ قریب میں امارت اسلامیہ ہے، یا اللہ اس کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح، یا اللہ غوی مدد و نصرت تائید شامل حال فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو، ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔